اللہ من قرأ الفاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ حسبنا اللہ ونعم الوکیل، نعم المولا ونعم النصیر۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی سید الانبیاء والمرسلین مولانا ابی القاسم محمد، اللہم صلی علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین، ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین، من یومنا ھذا الی صباح یوم الدین۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ تبارک و تعالی وقولہ الحق۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وہو العلی العظیم۔ مومنین کرام، قرآن کریم کی ایک مشہور آیت ہے جو آیت الکرسی کا ایک جز ہے، اسے اس مجلس کے لیے عنوان قرار دیا ہے، کیونکہ آج مولائے کائنات علیہ الصلاۃ والسلام کی شہادت کی مناسبت سے، جیسا کہ آپ جانتے ہیں یہ ایام انہی سے منسوب ہیں، اور پوری دنیا میں اس وقت مولائے متقیان کا تذکرہ مجلسوں کے ذریعے سے ہو رہا ہے۔ میں چاہتا یہ ہوں کہ آپ کی خدمت میں فضائل اور مصائب دونوں اسی امام ہمام کا پیش کیا جائے۔ البتہ علی اس شخصیت کا نام ہے کہ جس کے فضائل میں بھی مصائب چھپے ہوئے ہیں۔ قرآن کریم میں ارشاد ہو رہا ہے، وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ۔ خدا وہ ہے جو علی ہے، عظیم ہے۔ علی کا مطلب ہوتا ہے بلند، اور عظیم کا مطلب ہوتا ہے صاحب عظمت، عظمت والا۔ خدا اپنے بارے میں بیان کر رہا ہے، مجھے پہچانو کہ میں کون ہوں، مجھے جاننا چاہتے ہو، میری معرفت حاصل کرنا چاہتے ہو تو یہ سمجھو، یوں سمجھو کہ میں بلند بھی ہوں، میں عظمت والا بھی ہوں۔ اور علی اس ہستی کا نام ہے، اس بندے کا نام ہے کہ جس نے اللہ کے نام کو اپنا نام لے لیا، یعنی اللہ کا جو نام تھا وہی نام علی کا رکھا گیا۔ البتہ اہل بیت علیہم السلام کے نام کی خاصیت یہ ہے کہ یہ نام اللہ کی جانب سے آیا، وہ محمد مصطفیٰ کا نام ہو، وہ علی مرتضیٰ کا نام ہو، وہ فاطمہ زہرا کا نام ہو، وہ امام حسن اور امام حسین کا نام ہو، یہ سارے نام اللہ نے خود رکھے ہیں۔
جب 13 رجب کے بعد 3 دن کے بعد لوگ کعبے کے قریب آئے اور آنے کے بعد یہ بحث چلی کہ نام کیا رکھا جائے، پیغمبر اسلام بھی وہیں پر موجود ہیں، ایسا نہیں ہے کہ اتنے میں یہ گفتگو شروع ہوئی کہ اس بچے کا نام کیا رکھا جائے۔ تو سنیں گے آپ، جبریل امین ایک نورانی طبق لے کر آئے اور اس طبق پر لکھا ہوا تھا، اے میرے حبیب، آپ اس بچے کا نام میرے نام پر علی رکھ دیجئے، میرے نام پر اس بچے کا نام علی رکھ دیجئے۔ پھر ریپیٹ کر رہا ہوں، میرے نام پر اس بچے کا نام علی رکھ دیجئے، یعنی میرا نام بھی علی ہے اور یہ جو خانہ کعبہ میں میرے گھر میں پیدا ہوا ہے وہ بھی علی ہوگا۔ آپ نے بڑی آسانی سے سن لیا نا، یعنی پروردگار اتنی محبت کر رہا ہے کہ جب زچہ خانے کی بات آئی تو اپنا گھر دیا، نام رکھنے کی بات آئی تو اپنا نام دیا، اور آنکھیں دیکھیں تو اسے عین اللہ بنا دیا، کان دیکھا، اس کا کان دیکھا تو اسے اذن اللہ بنا دیا، اس کی زبان دیکھی تو اسے لسان اللہ بنا دیا، اور اللہ نے گویا پورے وجود کو دیکھا تو اس علی کو نفس اللہ بنا دیا۔ یہ ہے پروردگار کہ علی سے اتنی محبت کر رہا ہے۔ ہم اور آپ جانتے ہیں یہ نفس اللہ ہیں، یہ نفس اللہ ہیں۔ پروردگار کا یہ مزاج ہے کہ وہ جس چیز کو اہمیت دینا چاہتا ہے اسے اپنی طرف منسوب کر لیتا ہے۔ کتابیں تو بہت سی ہیں، آسمانی کتابیں کتنی ہیں آپ بتائیے مجھے؟ جی 4 ہیں نا، توریت، زبور، انجیل اور قرآن۔ لیکن جب بھی کتاب اللہ کہا جاتا ہے تو اس سے مراد صرف قرآن ہے۔ یعنی پروردگار بتانا چاہتا ہے کہ دیکھو میرا مزاج یہ ہے کہ کتابیں تو بہت سی ہیں، لیکن ان تمام کتابوں میں جب میں نے قرآن کو منتخب کرنا چاہا تو اسے کتاب اللہ بنا دیا۔ گھر تو بہت سے ہیں، سارے گھر، میرا گھر، آپ کا گھر، کسی غیر مسلم کا گھر، کسی دشمن خدا کا گھر بھی، وہ خدا کا گھر ہے، لیکن اللہ نے ان تمام گھروں میں چاہا کہ کعبے کو اہمیت دی جائے تو اسے بیت اللہ بنا دیا۔ ماہ مبارک رمضان چل رہا ہے، مہینے کتنے ہیں؟ 12 ہیں نا، 12 مہینے ہیں، لیکن ان مہینوں میں اللہ نے چاہا کہ ماہ رمضان کو تمام مہینوں کے درمیان اہمیت دی جائے تو اسے شہر اللہ بنا دیا، ماہ خدا بنا دیا۔ اسی طریقے سے نفس تو بہت سے ہیں، لیکن تمام نفسوں میں اگر ایک نفس کو اہمیت دینا چاہا تو اسے نفس اللہ بنا دیا۔ آنکھیں بہت سی ہیں، ایک آنکھ کو اہمیت دینا چاہا تو اسے عین اللہ بنا دیا۔ ہاتھ تو بہت سے ہیں، ایک ہاتھ کو اہمیت دینا چاہا تو اسے ید اللہ بنا دیا۔ پہلو تو بہت سے ہیں، ایک پہلو کو اہمیت دینا چاہا تو اسے جنب اللہ بنا دیا۔ یہ مزاج پروردگار ہے۔ اپنا نام بھی اس علی کو دے دیا، میرا نام بھی علی ہے۔ اب ایک میں قیمتی بات کہنے جا رہا ہوں، آپ دیکھیے قرآن میں جہاں پر علی ملتا ہے نا وہاں پر لفظ عظیم بھی ملے گا۔ یعنی کیا مطلب؟ وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ، خدا وہ ہے جو علی ہے اور عظیم بھی ہے۔ یعنی جہاں بھی لفظ علی آئے گا وہاں پہ لفظ عظیم بھی آئے گا، یعنی جو علی ہوتا ہے وہی عظیم بھی ہوتا ہے، وہی عظیم بھی ہے۔ وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ۔ علی کتنا حسین نام ہے، علی کتنا خوبصورت نام ہے، یہ کبھی بگڑتا ہی نہیں۔ آپ کا سینکڑوں بار سنا ہوا یہ نقطہ ہے، میرا اپنا ذاتی نقطہ نہیں ہے، ہمارے بزرگ علماء اس کو پڑھ چکے ہیں کہ
ہر مستعمل کا ایک محمل ہوتا ہے. تو مستعمل کا تو معنی ہوتا ہے لیکن محمل کا معنی نہیں ہوتا. جیسے روٹی مستعمل ہے اور ووٹی کیا ہے؟ محمل. کہتے ہیں روٹی ووٹی، تو روٹی کا تو معنی ہے لیکن ووٹی کا معنی جی نہیں ہے. کھانا وانا، تو کھانے کا تو معنی ہے لیکن وانا کا معنی نہیں ہے. پانی وانی، پانی کا تو معنی ہے لیکن وانی کا کوئی معنی نہیں ہے. لیکن علی ایسا نام ہے کہ اگر اس سے محمل بھی بنایا جائے تو وہ مستعمل بن جاتا ہے. جیسے ہم کہتے ہیں علی ولی، علی کا بھی معنی ہے ولی کا بھی معنی ہے. اور کسی نے بڑی اچھی بات کہی ہے قاری باللہ نے کہ یہ نام بگڑے گا کیسے؟ ارے جسے اللہ نے بنایا ہے وہ کیسے بگڑ سکتا ہے؟ پروردگار نے اس نام کو بنایا ہے علی ولی. اور بتاؤں میں آپ کی خدمت میں، اور یہ اتنا خوبصورت نام ہے، اتنا پیارا نام ہے، اتنا بہترین نام ہے یہ لفظ علی کہ اسے آپ جیسے بھی پڑھیے اس کا کوئی نہ کوئی معنی نکل آتا. اور معنی بھی جو نکلتا ہے وہ اسی مفہوم کو لے کر نکلتا ہے. میں مثال دیتا ہوں. آپ نے کہا علی تو اس کا معنی ہے، آپ نے کہا ولی، علی ولی تو ولی کا بھی معنی ہے. اسی علی کے شروع میں اگر آپ الف لیتے آئیے تو وہ اعلیٰ بن جائے گا، ہے نا. اور اسی علی کے درمیان میں اگر آپ الف لیتے آئیے تو وہ عالی بن جائے گا. اور اسی علی کے آخر میں اگر آپ الف لیتے آئیے تو وہ علیٰ بن جائے گا. تو علی کا معنی بھی بلند، اعلیٰ کا معنی بھی بلند، عالی کا معنی بھی بلند اور علیٰ کا معنی بھی بلند. تو وہ علی جس کے مقدر میں کوئی پستی ہے ہی نہیں، اس کے نام میں کیسے پستی آ جائے گی؟ اس کا نام بھی بلند ہے، نام علی بھی بلند، ذات علی بھی بلند، کردار علی بھی بلند، شخصیت علی بھی بلند. اور میں آپ کی خدمت میں بات عرض کروں کہ یہ تو ایک مرحلہ ہوا. آئیے ایک اور رخ سے دیکھا جائے کہ ایک سوال ہوتا ہے کہ جب آپ کے مولا علی اتنے بلند تھے اور آپ کے ائمہ معصومین جو 12 امام ہیں، قرآن نے ان کے نام کو کیوں نہیں رکھا؟ ایک سوال ہے. بھئی زیادہ سے زیادہ اگر پروردگار 12 امام کے نام کو قرآن میں رکھ دیتا تو صرف 2 سطریں استعمال ہوتی، خرچ ہوتی. لیکن یہ سارا جھگڑا جو قیامت تک چلے گا، مجھے معلوم ہے یہ جھگڑا ختم ہو جاتا اگر پروردگار 12 اماموں کے ناموں کو قرآن میں رکھ دیتا. بہت توجہ کیجیے گا، ایک بات کہنا چاہتا ہوں. تو یہ سارا جھگڑا ختم ہو جاتا. بس 2 ہی لائن، 2 ہی سطریں خرچ ہوتی. پروردگار تو نے یہ کیا کیا کہ نام کو پردے میں رکھا اور کیریکٹر اور کردار کو قرآن میں رکھا؟ پروردگار ایسا کیوں کیا تو نے؟ عجب نہیں. جو میرے ذہن میں جو جواب آیا وہ سن لیجئے پہلے کہ اگر پروردگار قرآن میں نام لکھ دیتا، بہت توجہ کیجیے گا، اگر پروردگار قرآن میں نام لکھ دیتا، جو میرے ذہن میں بات آئی ہے وہ یہ کہ اگر نام لکھ دیتا تو جانتے ہیں کیا ہوتا کہ یہ انسان ان کے نام کو مٹا کے اس کی جگہ پہ اپنا نام لکھ دیتا. عجب نہیں، آواز پروردگار آئے کیسی باتیں کر رہا ہے. اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. ہم نے قرآن کو نازل کیا ہے اور ہم اس کی حفاظت کرنے والے ہیں. کس کی مجال ہے کہ قرآن میں تحریف کر سکے؟ اگر کسی نے یہ کوشش کی بھی تو میں اس سے لکھنے کی صلاحیت کو چھین لوں گا، اس کی انگلیوں کو پتھر بنا دوں گا اگر وہ میرے قرآن میں تبدیلی کرنا چاہے گا. تو پروردگار اچھا تو نے نام کیوں نہیں لکھا؟ کہا نام مٹانے کا اختیار تو ان کے پاس نہیں تھا لیکن نام رکھنے کا تو اختیار تھا. اگر خدا لکھ دیتا
کہ علی کے بعد حسن، حسن کے بعد حسین، تو جانتے ہیں کیا ہوتا؟ ہر ایک اپنے بچوں کا نام علی رکھتا، اپنے بچوں کا نام حسن رکھتا، اور پھر یہ مشکوک ہو جاتا کہ ادھر والا علی کون ہے، ادھر والا علی کون ہے، ادھر والا حسن کون ہے، ادھر والا حسن کون ہے۔ اللہ نے کیا کیا؟ نام کو پردے میں رکھا، کردار کو قرآن میں رکھا کہ تم نام کے تو سینکڑوں علی بنا سکتے ہو، کردار کا ایک علی بنا کے دکھا دو۔ نام کے تو ہزاروں حسن دکھا سکتے ہو اور بنا سکتے ہو، لیکن کردار کا ایک حسن بنا کے دکھا دو۔ نام کے ہزاروں حسین بنا سکتے ہو، کیریکٹر اور کردار کا ایک حسن، ایک حسین بنا کے دکھا دو۔ ارے تمہاری شاہی میں اگر اتنی طاقت ہے تو حسین کو تو چھوڑو، جو حسین سب سے چھوٹا اپنا مجاہد کربلا میں لے کر آیا ہے، اس اصغر ہی کا جواب پیش کر دو۔ تو سوچو کہ جب تم اصغر کا جواب نہیں پیش کر سکتے ہو تو تم اکبر کا جواب کیا پیش کرو گے؟ اور پھر یہ سوچو کہ وہ اکبر جسے اپنا علمدار کہہ رہا ہے، تم اس عباس کا کیا جواب پیش کرو گے؟ اور وہ عباس جسے زندگی بھر اپنا مولا کہہ رہا ہے، تم اس حسین کا جواب کیا پیش کرو گے؟ اور وہ حسین کہ جسے اپنا امام مان رہا ہے، تم اس حسن کا جواب کیا پیش کرو گے؟ اور وہ حسن جسے خلیفہ بلا فصل مان رہا ہے، اس علی کا کیا جواب پیش کرو گے؟ اور سوچو وہ علی جس کا کلمہ پڑھ رہا ہے، تم اس رسول کا جواب کیا پیش کرو گے؟ اور وہ رسول جس کا سجدہ کر رہا ہے، تم اس خدا کا جواب کیا پیش کرو گے؟ تو یاد رکھو کہ شاہوں سے تمہیں خدا سمجھ میں نہیں آئے گا، اصغر سے اللہ اکبر سمجھ میں آئے گا، اصغر سے اللہ اکبر سمجھ میں آئے گا۔ تمہیں شاہوں سے جو ہے خدا سمجھ میں نہیں آئے گا۔ اللہ نے کیریکٹر کو، کردار کو قرآن میں پیش کیا، کیریکٹر کو قرآن میں پیش کیا، کردار کو قرآن میں پیش کیا، اور یہ کردار ہی اصل ہے۔ نام تو ایک علامت کے طور پہ ہے، ہو سکتا ہے ایک شخص ہو، اس کا نام بہت اچھا نام ہو، کسی نبی یا کسی امام کے نام پر ہو، لیکن اس کے نام سے اس کی عظمت ظاہر نہیں ہو سکتی، اس کے کردار سے۔ میں وہ نام نہیں لینا چاہتا ہوں، ایسے بہت سے نام تاریخ میں ہیں کہ جن کا نام منفی ہے، کردار مثبت ہے، اور ایسے لوگ بھی ہیں جن کا نام مثبت ہے اور کردار منفی ہیں۔ تو کبھی بھی یہ بحث نہ کی جائے کہ ان کا نام ایسا ہے، بلکہ قرآن کہتا ہے ہم نے اہل بیت علیہ السلام کے کیریکٹر کو پیش کیا ہے، کردار کو پیش کیا۔ علی ایسی شخصیت کا نام ہے کہ جو ہمیشہ بلند تھا، ہمیشہ بلند ہے، اور ہمیشہ بلند رہے گا۔ جسے علی نے بلند کیا ہو، جسے علی عظیم نے بلند کیا ہو، اس علی کو کون چھوٹا کر سکتا ہے، کون پست کر سکتا ہے؟ دنیا نے کوشش کی کہ علی کے کیریکٹر کو گرایا جائے۔ میں دلیل دوں، پھر یہ بات ہوا میں نہیں ہے۔ یہ حاکم شام نے جو 70 یا 700 ممبر سے علی کو خلاف تقریروں کا سلسلہ شروع کیا، اور یہ سلسلہ جو ہے عمر ابن عبدالعزیز جو بنی امیہ کا بادشاہ تھا، اس کے دور تک یہ سلسلہ چلا کہ علی کے خلاف سب و شتم کیا گیا۔ اور یہ بات وہ ہے جو اہل سنت بھی مانتے ہیں، ہمارے برادران اہل سنت بھی مانتے ہیں، اور شیعہ بھی اس عقیدے کو مانتے ہیں کہ مولا کائنات کے خلاف یہ سازش کی گئی۔ لیکن جسے اللہ بلند کرتا ہے، اسے کائنات کا کوئی شخص بھی، میں تو کہتا ہوں پوری کائنات مل جائے اور اللہ کے بلند کیے ہوئے انسان کو پست کرنا چاہے تو وہ پست
نہیں کر سکتا ہے۔ بس میرا وقت تقریباً ختم ہو گیا ہے، اور اس سے زیادہ مجھے آپ کو زحمت نہیں دینا ہے۔ علی بستر پر ہیں، ضربت لگ چکی ہے۔ یاد رکھیں عزیزو، وہ دن، وہ وقت، وہ گھڑی، وہ موقع بہت ہی دردناک ہوتا ہے کہ جب گھر والوں کو یہ خبر مل جائے یا یہ احساس ہو جائے کہ اب ان کا بزرگ چند گھنٹوں کا یا چند دنوں کا مہمان ہے۔ تصور کیجئے کہ دوستوں پر کیا گزرتی ہوگی، رشتہ داروں پر کیا گزرتی ہوگی، اور خاص طور سے بچوں پر کیا گزرتی ہوگی، اور بچوں میں بالاخص جو بیٹیاں ہوتی ہیں ان پر کیا گزرتی ہوگی۔ عزادارو، جناب زینب اپنی آنکھوں سے دیکھ رہی ہیں، ان کا بابا علی مرتضیٰ بستر کے اوپر ایڑیاں رگڑ رہا ہے۔ جیسے کسی مچھلی کو پانی سے باہر نکال دیا جائے تو اس کی کیا کیفیت ہوتی ہے۔ علی ماہی بے آب کی طرح بستر پر تڑپ رہا ہے۔ عزادارو، زینب نے، ام کلثوم نے، امام حسن و امام حسین نے جو منظر دیکھا ہے، وہ منظر خدا کسی بچوں کو نہ دکھائے۔ تلوار کا زخم، وہ بھی صرف تلوار نہیں ہے بلکہ زہر میں بجھی ہوئی تلوار ہے۔ اللہ اکبر! ایک تو تلوار کا زخم ہے، آپ نے بڑی آسانی سے سن لیا نا اس جملے کو۔ علی کی مصیبت بیان کرنے کے لیے، مصائب بیان کرنے کے لیے صرف یہی جملہ کافی ہے کہ علی کو فقط تلوار کا زخم نہیں لگا ہے بلکہ اس تلوار کا زخم لگا ہے جو زہر میں بجھی ہوئی ہے۔ تو اب آپ اندازہ لگائیں کہ زخم دو طرح سے حملے کر رہے ہیں۔ ایک تو تلوار کا زخم ہے جو علی کو اذیت پہنچا رہا ہے، اور دوسرا عزادارو زہر کا زخم ہے۔ ایسے حالات میں زینب بھی دیکھ رہی ہیں، میرا بابا زخمی ہے، بستر پر تڑپ رہا ہے، زینب کی کیا کیفیت ہو رہی ہوگی، ام کلثوم کی کیا حالت ہو رہی ہوگی، یہ میرے پاس بیان کرنے کے لیے الفاظ نہیں ہیں۔ لیکن میں دست ادب جوڑ کر کہوں گا، اے شہزادی زینب، یہ پہلا اور آخری منظر نہیں ہے جو آپ دیکھ رہی ہیں۔ ابھی آپ نے اس سے پہلے اپنے ماں کا شکستہ پہلو دیکھا تھا، آپ نے اپنے ماں کی شکستہ پہلو کی ہڈیاں دیکھی تھیں۔ شہزادی زینب، آپ نے اس موقع پر صبر کیا تھا۔ اے شہزادی، اب یہ دوسرا موقع ہے، لیکن یہ دوسرا اور آخری موقع نہیں ہے شہزادی، بلکہ ایک موقع اور بھی آئے گا جب ایک تشت ہوگا، اس میں آپ کے بھائی حسن کے جگر کے ٹکڑے کٹ کٹ کر گریں گے۔ اے شہزادی، آپ کو صبر کرنا ہوگا، لیکن اے شہزادی ابھی ایک منظر اور دیکھنا ہے۔ بھائی حسن کے جگر کے ٹکڑے تو آپ کو دیکھنا ہی ہے، لیکن ایک اور تشت ہوگا۔ یہ وہ تشت ہے جس میں جگر کے ٹکڑے کٹ کٹ کر گر رہے ہیں، لیکن ایک تشت وہ ہوگا جو ابن زیاد کے دربار میں رکھا ہوا ہوگا، اس میں آپ کے بھیا حسین کا سر ہوگا۔ ایک اور تشت ہوگا جس میں حسین کا سر رکھا ہوگا، اور وہ یزید کے دربار میں رکھا ہوگا، اور یزید کے ہاتھ میں ایک چھڑی ہوگی جو دندان مبارک سے کو زخمی کر رہا ہوگا، بے ادبی کر رہا ہوگا۔ اے شہزادی زینب، صبر کیجئے، ابھی تو آپ کو بہت سی منزلوں کو طے کرنا ہے۔ ابھی کربلا میں آپ کو 72 جنازے کو دیکھنا ہے۔ ایک علی کو دیکھ کر، ایک زخمی علی کو دیکھ کر آپ برداشت نہیں کر پا رہی ہیں، آپ کے آنکھوں میں آنسو ہے،
اجرکم علی اللہ، خدا آپ کو کسی غم میں نہ رلائے سوائے محمد و آل محمد کے غم کے، میں یہیں پر مصائب ختم کر دیتا۔ الحمدللہ آپ نے خوب گریہ کر لیا، آپ نے خوب آنسو بہا لیا، لیکن عزادارو جب یہ حکیم آیا، طبیب کو بلایا گیا، طبیب نے دیکھا، بس ایک منظر میں چاہتا ہوں پیش کر دوں تاکہ آپ لوگ گریہ کر لیں۔ معال مجلس میں ہمیشہ کہتا ہوں، اشک ہے، یہ آنسو ہے جو ہمارے قبر کے لیے روشنی بن کر ظاہر ہوگا۔ جب اندھیری قبر میں ہم جائیں گے تو وہاں کوئی نہ ہوگا ہمارا سہارا دینے والا، یہی اشک اعزا ہوں گے جو جلتے ہوئے چراغ کی شکل میں ہماری قبروں کو روشن و منور کریں گے۔ کتنے خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو اہل بیت علیہ السلام کی مصیبت سن کر آنکھوں سے آنسو، جن کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جایا کرتے ہیں۔ اجرکم علی اللہ، ہاں آپ کے آنسو نکل رہے ہیں، مجھے احساس ہو رہا ہے۔ عزادارو بس سنیں، ایک منظر پیش کرنا چاہتا ہوں کہ حکیم نے یہ اعلان کیا، طبیب نے یہ کہا کہ آقا کو دودھ دیا جائے، کیونکہ اس سے جو ہے ان کے زخم میں جو تکلیف ہے اس میں کچھ فائدہ حاصل ہوگا۔ بس عزادارو یہ خبر جو ہے نہ جانے کیسے پورے کوفہ میں پھیل گئی کہ طبیب نے مولا کو دودھ کے لیے کہا ہے۔ بس عزادارو ہر گھر سے، گھر کی عورتیں، گھر کے ننھے بچے اپنے ظرف کے اندر، پیالے کے اندر جو ہے، ایک پیالے کے اندر دودھ لیے ہوئے مولا کائنات کے گھر کے باہر جمع ہونے لگے۔ اے مولا، اے آقا، اگر حکیم نے دودھ کے لیے کہا ہے تو یہ لیجئے، ہم حاضر ہیں، ہم سے جو کچھ بھی ممکن ہے آپ کی خدمت کے لیے حاضر ہیں۔ عزادارو میں کہوں گا مولا یہ کوفہ ہے، یہ سن 40 ہجری کا کوفہ ہے، یہاں آپ کے لیے اتنے لوگ ہیں، اتنے چاہنے والے ہیں، لیکن اے مولا جب سن 61 ہجری کا کوفہ آئے گا تو کوئی نہ ہوگا جو آپ کے بچوں کے لیے کھانا لے کر آئے، آپ کے بچوں سے محبت سے پیش آئے، بلکہ جناب ام کلثوم یہ کہیں گی کہ اے شام والو، اے کوفے والو، ہم پہ صدقے کی کھجور نہ پھینکو، کیونکہ صدقہ ہم آل محمد پہ حرام ہے۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلَبٍ يَنقَلِبُونَ إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ رِضًا بِقَضَائِهِ وَتَسْلِيمًا لِأَمْرِهِ اللهم بحق محمد وأنت المحمود وبحق علي وأنت العالى وبحق فاطمة وأنت فاطر السماوات والأرض وبحق الحسن وأنت المحسن وبحق الحسين وأنت قديم الإحسان وبحق الأئمة التسعة الطاهرين من ذرية الحسين علیہ السلام۔ یا اللہ، جن لوگوں نے التماس دعا کہا ہے ہم سے اور آپ سے، پروردگار ان کی دعاؤں کو قبول فرما، جو مریض ہے انہیں شفا عنایت فرما۔ پروردگار تجھے واسطہ ہے محمد و آل محمد کا، بالخصوص مولا متقیان کا واسطہ ہے، ہم سب کو پروردگار اہل بیت علیہ السلام کے نقش قدم پر چلنے کی بہتر سے بہتر توفیق مرحمت فرما۔ آل محمد کے چاہنے والے دنیا میں جہاں جہاں بھی ہوں ان کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما۔ یہ کرونا وائرس جس سے پروردگار پورا عالم انسانیت پریشان حال ہے، پروردگار تمام انسانوں کو، تمام لوگوں کو اس بیماری سے نجات عنایت فرما۔ ہمارے امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم سب کو ان کے اعوان و انصار میں شمار فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔